جی السلام علیکم تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اور اگر میری چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اگر ہم اتنی محنت سے ویڈیو آپ تک پہنچاتے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آپ ایک انگلی سے ہمیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہاں جی، تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تمام انسان ہیں، اور یہ میں ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا میں غور و فکر کرو، دنیا کو دیکھو، اس کو اس کی جانچ پڑتال کرو کہ یہ دنیا کتنی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ آسمان ہے، آسمان دیکھیں کیسا اللہ تعالیٰ نے، کیسی یہ، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی کہ مطلب جو ہے یہ دیکھیں، یہ درخت ہے، اس میں بیر لگے ہوئے ہیں، یہ کون لگا رہا ہے؟ آخر یہ اللہ تعالیٰ ہی لگا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں لگا رہا۔ ہاں جی، اور دیکھیں سب سے ایک ہی بات سے جو ہے نا کتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے آسمان ہے یہ بغیر ستون کے ہے، یہ کوئی خالی خلا نہیں ہے، یہ ایک چھت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور اب دیکھیں ظاہری طور پر تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ سارے جو ہے جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کے، آخر ستون کیوں نہیں کھڑے؟ یہ آسمان نیچے کیوں نہیں گر جاتا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے، بغیر تھامے کی یہ چیزیں نہیں جو ہے نا، وہ آسمان نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ پکی بات ہے، پکی اور ٹھکی بات ہے، ایسے نہیں یہ آسمان کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے، کنٹرول ہے، تبھی یہ چیزیں جو ہے نا کھڑی ہیں۔ اب دیکھیں یہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، کس لیے بنی ہوئی ہیں؟ کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور دیکھیں یہ موڑ آ گیا جی، اس میں بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے فرمایا نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی کو، کیونکہ جب اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے تو اس وقت جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ شرک ہوگا۔ اور یقین کریں یہ ساتھ ساتھ آپ خیر یہ نظارہ بھی دیکھیں، اور اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو کیسے پہچانیں۔ ہاں جی، اصل موضوع یہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کسی کو بھی نہ پکارو، اور یہ جو شرک ہے، اور یہ شرک ہوتے ہی یہی ہے کہ شرک کی ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ کو ساری بات واضح ہو جائے گی۔ شرک اس چیز کا میں آپ کو سمپل اور سادہ الفاظ میں بتانے لگا ہوں، شاید مولوی حضرات سے آپ نے کم سنا ہو، شاید میں بھی کوئی غلطی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ غلطیوں سے محفوظ کرے۔ تو اچھا جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا
کہ یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہے. ہاں جی تو میں تو سادے طریقے سے آپ کو بات ایک سمجھانے لگا ہوں. شرک کی موٹی سی تعریف کہ ہر وہ کام جس کو انسان نہ کر سکے، ہر وہ کام جس کو انسان نہ کر سکے وہ اللہ تعالیٰ کر لے. اب یہ بات ذہن میں بٹھائیں، ہر وہ کام کہ جس کو انسان نہ کر سکے، یعنی مخلوق، اللہ تعالیٰ خالق اور باقی اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، آسمان، ستارے، جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، ہاں جی، چاند، درخت، پھول، انسان، حیوانات اور نباتات، جانور، جتنی بھی چیزیں ہیں، انگنت چیزیں ہیں. اللہ پاک نے فرماتے ہیں تبلیغی جماعت والے کہ تقریباً 18,000 مخلوقات کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا، یعنی 18,000 کی نسل کے اتنی مخلوقات ہیں جس کو اللہ پاک نے جو ہے وہ جو ہے مبعوث فرمایا. ہاں جی تو اچھا، تو میں شرک کی آپ کو ایک سمپل اور موٹی سی، اللہ کرے یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے جو شرک کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر اس کو یہ بات سمجھ آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہے نا انشاءاللہ وہ ہر یہ شرک سے رک جائے گا. اچھا جی، تو میں یہ بتا رہا تھا، بات ایسے لمبی ہوگی معذرت، کہ ہر وہ کام جس کو مخلوق نہ کر سکے اور خالق کر لے، جیسے اس کی مثال جس کو مخلوق نہیں کر سکتی، جیسے اولاد کا پیدا کرنا، ہاں جی، اور اسی طرح رات کے ٹائم میں یہ جتنے بھی ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ چمک رہے ہوتے ہیں. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ان کو چمکا دے، نہ ہی انسان کے بس کی بات یہ ہے کہ کوئی اولاد پیدا کر سکے. پودوں کا اگنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ انسان نہیں اگاتے بلکہ اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. اسی طرح سورج کا مشرق سے مغرب میں غروب ہونا یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ مخلوق نہیں کر سکتی اس کام کو خالق کر سکتی ہے. تو یہ چیزیں یعنی جس کو مخلوق نہ کر سکے اللہ تعالیٰ کر سکے. اب جو پوائنٹ کی بات ہے جہاں سے شرک جو ہے نا اس کی تعریف سمجھ جائے گی آپ کو. اب انسان یہ کہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، یہ ہے اصل شرک. جیسے اولاد کا پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، انسان کہے نہیں اولاد میں پیدا کر سکتا ہوں. یہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں مریدین اپنے پیروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اولاد دے دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو. تو اولاد دینا پیر کا کام نہیں ہے، نہ مولویوں کا کام ہے، کسی کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ شرک ہے. ہاں جی، اور اسی طرح یہ کوئی انسان کہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، پودے اگا سکتا ہوں، حالانکہ پودے اگانا اس کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے بس کی بات جو ہے وہ اسباب ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. جی، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں. تو یہ کہے کہ میں پودوں کو نہیں، پودوں کے لیے وہ گودی کر سکتا ہے، پودوں کو لگا سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پودوں کو اگانے والی ذات ہے. سورج کو مشرق سے لیں، اس قسم کا شرک وہ انسان کا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. تو اب یہ شرک ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں انسان اگر کر سکتا ہے اور
اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے ہیں. تو کوئی انسان کہ یہ میں کر سکتا ہوں، ہاں بالکل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی طاقت سے، بغیر اللہ کی طاقت سے پھر بھی وہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے جی شرک.